1990 کے آخر میں صدام حسین ایک عجیب و غریب درخواست کے ساتھ ایک کیلی گرافر سے رابطہ کیا۔ 1979 میں پاور آنے والے صدام حسین 2003 میں عراق میں امریکی مداخلت تک عراق کے صدر رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ قرآن کی ایک ایسی کاپی تیار کی جائے جس میں انک کی جگہ ان کا خون استعمال ہو۔ اس کہانی کے مطابق 2 سال تک ہر ہفتے صدام حسین ایک نرس کو اپنا بازو پیش کرتے تھے تاکہ وہ اس میں سے ان کا خون نکال سکے، جس کے ذریعے یہ قرآن لکھا جا سکے۔ کام پر آنے والے اخراجات کے ساتھ ساتھ بہت سی دیگر تفصیلات بھی بڑی کنٹروورشل رہی ہیں، مگر سامنے آنے والے دعووں کے مطابق اس قرآن کے 605 صفحات لکھنے کے لیے صدام حسین کا ٹوٹل 24 لیٹر خون استعمال ہوا۔ اس قرآن کی تکمیل کے بعد اسے بڑی دھوم دھام کے ساتھ صدام حسین کو پیش کیا گیا۔ الگ الگ صفحات پر مشتمل اس قرآن کو بغداد کی مسجد جامع ام القریٰ میں رکھا گیا تھا۔ یہ مسجد بھی صدام حسین نے ہی تعمیر کروائی تھی، جس میں 4 بڑے بڑے مینار تھے کہ کلاشنکوف AK-47 کی نوک سے ملتے جلتے تھے۔ قرآن کے ایونٹ کو عراقی اور انٹرنیشنل میڈیا دونوں نے ہی کور کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کا یہ نسخہ اس لیے بنوایا گیا تھا تاکہ اللہ انہیں ان کے سیاسی سفر میں سازشوں اور خطرات سے محفوظ رکھ سکے۔ بغداد کی مسجد جامع ام القریٰ صدام حسین نے تعمیر کروائی تھی اور یہی قرآن کے اس نسخے کو بھی رکھا گیا تھا۔ اس زمانے میں سرکاری میڈیا کو ریلیز کیے گئے اپنے خط میں صدام حسین نے کہا تھا کہ میری زندگی خطرات سے گھری ہوئی ہے، جس میں میرا بہت زیادہ خون ضائع ہو سکتا تھا مگر میرا کم ہی خون ضائع ہوا۔ پھر میں نے درخواست کی کہ خدا کی کتاب کے الفاظ میرے خون سے لکھ کر نذرانہ عقیدت پیش کیا جا سکے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس لیے ایسا کیا کیونکہ وہ اس دور میں اپنی ذات کو درپیش کرائسس سے گزر رہے تھے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایسا اس لیے کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ایک حملے میں اپنے بیٹے عدی صدام حسین کے بچ جانے پہ خدا کا شکر گزار تھے۔ ہمارے خیال میں اس کی وجہ تو کچھ اور ہی تھی۔ لکھا گیا قرآن ایک مثال ہے کہ کیسے کوئی ڈکٹیٹر اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ مذہبی کیوں نہ ہو۔ 1990 میں ایران کے ساتھ جنگ کے اختتام پر صدام کو احساس ہوا کہ ایرانی مذہبی سوچ پورے عراق میں پھیلتی جائے گی۔ انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ بعض پارٹی کے نوجوان بنیاد پرستی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لیکن مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا کہ وہ واقعی زیادہ مذہبی ہو گئے تھے۔ شاید انہوں نے سیاسی مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ دکھاوا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے مسجدیں تعمیر کروائیں، ایک بڑی یونیورسٹی بھی جسے وہ قرآن کی تعلیم کا ادارہ کہتے تھے۔ ان کی نظر میں یہ خیال بہت اچھا تھا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ اس سے لوگوں کو اپنی جماعتی حمایت کے لیے مائل کر سکیں گے، قرآن کو ایسے پڑھیں گے جس سے وہ انہیں اپنا رہنما مان سکیں۔ اس سے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ عوام کو مذہب کے ذریعے کنٹرول کر سکیں۔ صدام حسین نے اپنے مقصدوں کو پورا کرنے کے لیے خواتین سے متعلق اپنا رویہ بھی تو تبدیل کیا تھا۔ 1968 میں سیاست میں آئے تو روایات پر ہنستے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ خواتین کے پاس بھی ووٹ کا حق ہو، مزدوروں کو حقوق ملیں اور سب کے لیے تعلیم کے مواقع پیدا ہوں۔ وہ معاشرے میں عورتوں کے کردار کے حقیقی محافظ تھے، لیکن 1990 میں انہوں نے اپنا لہجہ ہی تبدیل کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ عورتوں کی جگہ گھر ہے، ان کا کام زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنا ہے۔ شاید اس کی 2 وجوہات تھیں، مذہبی جنون اور بے روزگاری بڑھ رہی تھی۔ کویت کے ساتھ جنگ میں 7 لاکھ فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ چاہتے تھے کہ خواتین کی نوکریاں مردوں کو مل جائیں جیسے پہلے عالمی جنگ کے بعد یورپ میں ہوا تھا، تاکہ بے روزگاری کے باعث معاشرے میں پیدا ہونے والا کشت و تناؤ کم ہو سکے۔ قرآن لکھنے کے لیے 24 لیٹر خون کا دعویٰ کیا صحیح تھا؟ خون میں کچھ کیمیکل مادے ملائے گئے تھے تاکہ اسے انک کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ 2003 میں امریکی مداخلت کے بعد اس خون سے لکھے گئے قرآن کو چھپا دیا گیا تھا، لیکن کیا یہ واقعی صدام حسین کا خون تھا؟ ہو سکتا ہے کہ صدام نے کچھ خون اس کے لیے دیا تھا، مگر یہ شک ہے کہ یہ تمام خون انہی کا تھا کیونکہ اتنے سارے صفحات کے لیے بہت زیادہ خون چاہیے ہوتا ہے۔ اندازے کے مطابق ایک شخص سال میں 4 مرتبہ 470 ملی لیٹر خون ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ صدام نے یہ تمام خون 2 سے 3 سالوں کے دوران ڈونیٹ کیا، جو بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں صدام حسین کچھ چیزوں کا ڈر اور وہم بھی رکھتے تھے، مثلا وہ روایت کے برعکس صدارتی محل آنے والے لوگوں سے نہ ہاتھ ملاتے تھے نہ ہی گلے ملتے تھے۔ انہیں فلو ہونے کا بہت ڈر رہتا تھا۔ جب وہ رات کے کھانے پہ جاتے تو کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں تھے۔ صدارتی محل میں ان کا اپنا شیف تھا، ایک لیب میں کھانے کی زہر کی ملاوٹ کی جانچ بھی کی جاتی تھی، تو یہ امکان کافی کم نظر آتا ہے کہ انہوں نے قرآن لکھنے کے لیے سارا خون خود ہی ڈونیٹ کیا تھا۔ لیکن صدام حسین کے سوال کے بعد آخر اس قرآن کا ہوا کیا؟ 2003 میں صدام حسین کے سوال کے بعد خون سے لکھے گئے قرآن کے اس نسخے کو چھپا دیا گیا۔ اسے اسی مسجد میں 3 دروازوں کے اندر محفوظ کر لیا گیا تاکہ اس سے ان کے تعلق کو ختم کیا جا سکے۔ ہر صفحے کو بلٹ پروف شیشے کے خانوں میں رکھا گیا تھا۔ قرآن کے نسخے کو حاصل کرنے کے لیے 3 چابیاں تھیں۔ قرآن کے تمام صفحات ایک ہی جگہ پہ محفوظ نہیں کیے گئے تھے۔
امریکی مداخلت کے بعد ان صفوں کی نگرانی پر ایک شخص نے برطانوی اخبار دی گارڈین کو بتایا تھا کہ نسخے کو حاصل کرنے کے لیے 3 چابیاں چاہیے ہوتی ہیں، ایک میرے پاس ہے، ایک علاقے کے پولیس سربراہ کے پاس ہے، تیسری بغداد کے کسی دوسرے حصے میں رکھی گئی ہے۔ 2003 کے بعد عراق سے صدام کی کئی یادگاریں ہٹا دی گئی۔ ان کی وراثت کو مٹانے کے لیے ان سے وابستہ جو عمارتیں تھیں ان کے بھی نام تبدیل کر دیے گئے، مگر قرآن کے حوالے سے حکام اس پریشانی کا شکار ہو گئے کہ آخر اسے ختم کر دیا جائے یا چھپا دیا جائے۔ اب یہ ایک مذہبی مسئلہ بن گیا تھا۔ ایک طرف اسے بیشتر مذہبی اسکالر گستاخانہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ جسم سے نکلنے والا خون ناپاک سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ خون سے قرآن لکھا گیا ہو۔ دوسری طرف اسلامی روایت میں قرآن خدا کا کلام ہے، لہٰذا آپ اسے تباہ بھی نہیں کر سکتے، تو فی الوقت سب سے بہتر یہی سمجھا گیا کہ اسے وہیں چھوڑ دیں جہاں یہ تھا، یعنی نظر میں نہ ہونے سے یہ اپنی اہمیت کھو دے گا۔ اب آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ قرآن اب بھی بغداد کی اس مسجد میں چھپا کے رکھا گیا ہے؟ اس تک پہنچ رکھنے والے کچھ افراد نے یہ تصدیق کی ہے کہ اس قرآن کے کم از کم کچھ صفحات اب بھی وہاں موجود ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے خفیہ طور پر سعودی عرب کو ہدیے کے عوض میں دے دیا گیا تھا، جبکہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ صدام حسین کی بیٹی کی ملکیت ہے جو اردن میں رہتی ہیں۔ اگر کسی بھی بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اب تک کافی صحافی بغداد جا چکے ہیں اور ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، یعنی قرآن کے اس نسخے کو ڈھونڈا جا سکے، مگر جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں انہیں یہ کہیں بھی نہیں مل سکا۔